اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، یہ رب کائنات، ہم تیرے پاک نام سے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ یا رب، ہمارے دین اور دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال عطا فرما۔ مجھے اور مجھ سے بڑے تمام احباب کے لیے آسانیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بہادر ترین انسان۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ہر گوشہ ہر طرح سے کامل و اکمل ہے۔ جس طرح علم و حلم، عفو، درگزر، زہد و تقویٰ، عدل و انصاف وغیرہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح شجاعت و بہادری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مثال نہیں لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا باب بھی ایک نہایت وسیع و عریض سمندر ہے، جس کے بیان کے لیے دفتر درکار ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سے چند گوشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مقدم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرکین نے قتل و غارت کر کے ہمیں نقصان پہنچایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے اپنی کمان سے تیر برساتے رہے۔ ایک بار آپ صحابہ کا ایک گروہ آپ کی طرف آتا، دوسری بار دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے آپ سے دور ہو جاتا۔ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا، آپ اپنی جگہ پر شجاعت کے ساتھ اپنی کمان سے کفار پر تیر برسا رہے تھے، حتیٰ کہ مشرکین پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بیان ہے کہ جنگ حسنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا تھا اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے ہی لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہ کلمات زبان اقدس پر جاری تھے: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سیرت المصطفیٰ 60:20 زیر بانی۔ جب کافر بہت نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری سے اتر کر مٹھی بھر خاک ان پر پھینک کر فرمایا: شاہت الوجوہ، یعنی کفار کے چہرے بگڑے، سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار ہو کر اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا اور حیران ہو کر کہنے لگا: اے محمد، خدا کی قسم، آپ کی عجیب شان ہے، آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم یعنی فوراً میں مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت کے بارے میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں تھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں، اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے۔ ہم نے
لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے کوئی خوفناک آواز سنی۔ لوگ اس آواز کی طرف دوڑے تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز والی جگہ کی طرف واپس آتے ہوئے پایا تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار تھے، گلے میں تلوار لٹک رہی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت برہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، جب لڑائی سخت زوروں پر ہوتی تھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں وہ سب سے زیادہ بہادر تھے اور ہم ان کے سہارے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کے مقابل ہوتے تو مسلمانوں میں سب سے پہلے حملہ کرتے۔ طاقت نبوت غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان جب خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھاپڑا مارا تو وہ ریت سے بھرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پہ لٹکی تھی کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا و انتقام کے رہا فرما دیا۔